معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضی بتصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی کام ہمیں کرنے چاہیے وہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ کام اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا تذکرہ کرتے رہیں، ہماری قصیدہ خوانی کرتے رہیں، اور اس طریقے کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس طریقے کا نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو صرف اس نظریے سے سوچ کر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا کام آگے بڑھنے کے علاوہ وہ اور پیچھے جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور اگر ہماری نیت میں خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے ہیں تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سب کو، سارے انسانوں کو بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ دنیا کے مختلف بر اعظم پر ہمیں لوگوں نے حکومتیں کی ہے، اور پھر آج حالات مختلف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں وہ صلاحیتیں باقی نہیں ہیں، وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ احساسات نہیں ہیں، وہ جذبات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہی خوبیاں ہمیں دی ہیں جو پہلے والے صاحبان اقتدار و مملکت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ کسی کو سونے چاندی کے خزانے مل جائیں تو انسان بڑا قیمتی انسان کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمتی خزانے ہم نے سارے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ خزانے باہر کیسے آتے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جس فیلڈ میں انسان جاتا ہے اس ادارے سے وہ صلاحیتیں انسان کے اندر باہر آتی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس تعلیمی ادارے اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں جو خوبیاں کمالات رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سے وہ باہر نہیں آئے گی، ہم بھی اس سے پورے طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اپنے کمیونٹی کو بھی ہم پورا فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ دنیا میں بہت سارے وہ قومیں ہیں جنہوں نے بڑے درد اور تکلیف سے ہیں۔ یہودیوں نے ہٹلر کی مار سے ہی، اور ان کا پاپولیشن بہت کم رہا، مگر انہوں نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ڈیولپ کیا اور وہ اتنا آگے بڑھے کہ آج ان کے حالات دوسرے ہیں۔ رشیا بھی ٹوٹا، وہ بھی زبحالی کا شکار ہوئے، مگر آج ہم دنیا کے جس نقشے پر جس طاقت و قوت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایجوکیشن کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ
جن ممالک کو بھی دیکھیں گے تو ان سب نے اپنی بنیاد تعلیم پہ رکھی ہے، اور ہمارا قرآن وہ ہے جس کی ابتدا ہی نزول وحی کی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، شکوے شکایت میں نہیں رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے منفی تاثرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں آگے بڑھنے کا مزید حوصلہ ہونا چاہیے۔ مثبت طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کے ایک اچھا پلان کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ملے، ہماری آج کے جنریشن کو بھی فائدہ ملے، اور آنے والی جنریشن کو بھی بہت فائدہ ملے۔ اور اسی ضمن میں امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے 100 سالہ سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر عالمی سنی اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی خواتین کو بھی ایک بڑا اچھا خوبصورت اسلامی ماحول دیں، اور اپنے شہر دیہات اور قصبے میں رہنے والے ہر انسان کے خوبصورت اسلامی ماحول دیں۔ ماحول کا انسانی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے، جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر اس کو اسلامی ماحول نہیں ملا تو مسلمان ہو کر بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرے دین کی بنیادی تعلیم کیا ہے۔ اور جس سے ماحول مل جاتا ہے تو آدمی کسی بھی ماحول میں رہتا ہے، وہ اپنی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو ضروری یہی تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک اچھا ماحول ہم اہل سنت و جماعت کا ماحول ہم اپنے لوگوں کو دیں، اور ایک اچھا ماحول بنے، لوگوں کی سوچ اچھی بنے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کا ٹارگیٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہمارے ادارے کا الجامعہ تربیت المجدیہ کا ہے، ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں، اور شہر کے جتنے اثر و رسوخ والے حضرات، دانشور، ارباب علم و فن، ایسے حضرات کے ساتھ ہم ایک کمبینیشن بنائیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مزید کوشش کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے احباب نے بڑا حصہ لیا ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اس میں آپ بھی ہیں، اور وہ حضرات بھی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ ہمیں اس اجتماع کو کرانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور الحمدللہ یہ اجتماع بامقصد اجتماع ہوا، اور بہت مفید اجتماع ہوا۔ عالمی سطح پر اس کا بہت اچھا اثر گیا، علماء کے درمیان اس کے بڑے تاثرات آئے، بلکہ ایک بڑی طاقت انہوں نے اپنے آپ میں محسوس کی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس ایونٹ میں آپ نے شرکت کی، اپنا قیمتی وقت نکالا، اس لیے میں آپ تمام حضرات کا اپنے ادارے الجامعہ تربیہ دارالمجدیہ کی طرف سے، اراکین کی طرف سے، اور اپنے سارے احباب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں آئندہ بھی بہتر اقدامات کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔